کہتے ہیں جی کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ عورت کے لیے نماز کا الگ طریقہ کون سا؟ وہ لکھتے نا آپ کے یہ الگ طریقہ ہے. کیا عورت قرآن نہیں پڑھتی، رکوع نہیں کرتی، سجدہ نہیں کرتی؟ کیا الگ طریقہ ہے؟ صرف کہ پاؤں ایک طرف نکال کے بیٹھے، یہی الگ طریقہ؟ اس لیے کہ اس کا بدن زیادہ ظاہر نہ ہو، جتنا پردہ ہوگا اتنا ثواب زیادہ ہوگا. کہتے ہیں جی کہ حنفی مسلک والوں کا خیال ہے کہ فجر کی نماز جو ہے اندھیرے میں نہ ہو، کچھ روشنی میں ہو. اور وہ بھی تو ایک حدیث ہے نا جی، حضور نے فرمایا تھا کہ نماز فجر جو ہے اس وقت پڑھو جب روشنی ہو. میرا بھائی یاد رکھو، ایک تو ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کا احترام کرو. اور دوسری بات یہ ہے کہ حنفی اپنی طرف سے الحمدللہ کوئی نہ مسئلہ گھڑتا ہے نہ عمل کرتا ہے. حضور کی حدیث. باقی بات یہ ہوتی ہے کہ مثلا 2 حدیثیں ہیں، اول وقت بھی ہے نماز کا، آخر وقت بھی ہے. تو بعض علماء اول وقت کو ترجیح دیتے ہیں، بعد آخر وقت کو. عمل تو دونوں حضور کے فرمان پہ کر رہے ہیں. قربانی کے جانور سے عقیقہ ہو سکتا ہے. بھئی عقیقے میں 2 ہوتے ہیں، اور اگر بڑا جانور ہے تو اس میں 7 ہوتے ہیں، تو اس میں آپ 2 حصے رکھ سکتے ہیں. اسلام میں ٹائی پہننا بالکل ناجائز ہے، کیونکہ یہ ایک قسم کی علامت ہے صلیب کی. سکول کے یونیفارم میں ٹائی لازمی ہے. بھی آپ کے ہاں تو ہر وہ چیز لازمی ہے جو کافروں کی ہو. ٹائی بھی لازمی ہے، نکر بھی لازمی ہے، عورتوں کے لیے دوڑنا بھاگنا بھی لازمی ہے. تو آپ کو تو انہوں نے پورا انگریز بنانا ہے. یہ الگ بات ہے آپ نہ بننا چاہیں. کہتے ہیں جی کہ جس وقت 4 شادیوں والی آیت نازل ہوئی، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو حضور نے حکم دیا کہ بھی جن کے پاس 4 سے زائد ہیں وہ طلاق دے دیں. لیکن حضور کی اپنی 9 بیویاں تھیں، تو حضور کا مقابلہ آپ کریں گے یا صحابہ کر سکتے؟ ان کو تو اللہ نے خصوصی اجازت دی تھی، کیونکہ پوری دنیا میں دین پہنچانا تھا. تو جب 9 گھرانے سے لوگ آئیں گے تو 9 قبائل میں دین جائے گا. اگر حضور خواہش کے لیے یا شوق کے لیے شادی کرتے تو پہلی کرتے. جو آپ نے بی بی خدیجہ کی عمر اس وقت یعنی اندازہ کریں 53 سال تھی، اور حضور کی عمر 25 سال تھی. اس وقت تو آپ نے شوق کی شادی کی نہیں. اللہ کے بندے، حضور کی جو شادیاں ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہیں. بھئی یہ اتنا لمبا چوڑا مسئلہ ہو تو پھر عورت بھی جو ہے شادی شدہ ہوئے میرے کزن کے ساتھ بھاگ گئی، بغیر نکاح کے ایک ساتھ رہتے تھے. اس دوران عدالت سے خلو کا کیس دائر کر دیا، خلو حاصل کر لیا. کوئی خلو نہیں ہوتا ایسا. خلو ایسا تھوڑا ہوتا ہے کہ وہ پہلے کسی کے ساتھ بھاگ جائے پھر جا کے خلو کرے. خلو اس وقت ہوتا ہے جب آدمی عورت تنگ ہو اپنے خاوند سے، وہ اس کے حقوق ادا نہ کرتا ہو، اور پھر عدالت اس کے خاوند کو بلائے باقاعدہ اور اس سے باقاعدہ طلاق لے اور انگوٹھا لگوائے. نماز والا درود جو ہے اس کو مختصر کر کے پڑھنے میں، مختصر درود جو حضور نے پڑھا ہے وہ پڑھنا ہوگا. مختصر کا کیا معنی؟ پہلے وہ کتنا لمبا ہے کہ گھنٹے لگتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ کون سا لمبا درود ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ بعض شیعہ جو ہے نا وہ ایسی حرکتی کرتے ہیں، کیونکہ ان کا درود بڑا مختصر ہوتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بس وبارک وسلم نہیں پڑھتے. حالانکہ قرآن میں دونوں حکم ہیں، صلو علیہ وسلموا تسلیما. میرے شوہر بہت خدا خوف ہیں،
اور لیکن سگریٹ نہیں چھوڑ، اچھا خدا خوف ہے کہ سگریٹ پیتا ہے، اس کو کہو سگریٹ چھوڑے، بدبو اچھی نہیں ہوتی منہ میں۔ جمعہ کے روز نماز میں حنفی مسلک میں پہلے بھی 4 سنتیں ہیں اور بعد میں بھی 4 سنتیں ہیں۔ جہری نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو آخری تشہد میں جب اتحیات پڑھیں گے، ہاں تو بالکل پڑھیں گے، درود بھی پڑھیں گے، دعا بھی پڑھیں گے۔ تیس سال پہلے میں نے 2 ایکڑ زمین خریدی تھی کہ میں فروخت کر کے نفع کماؤں گا، لیکن اب میری نیت تبدیل ہو گئی، زمین فروخت کرنے کو دل نہیں کر رہا۔ آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی باقاعدہ ہر سال کی۔ ایک بیٹا اپنے والد سے ناراض ہوا، غصے میں آ کر اپنے والد کی موجودگی میں کہہ دیا کہ میں اپنے والد کے گھر میں 5 منٹ کے لیے بھی نہیں ٹھہروں گا اور نہ رہوں گا، نہ قدم رکھوں گا۔ اگر ایسا ہوا تو میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دیتا ہوں۔ بھئی اگر وہ ایسا کرے گا تو 3 طلاق ہوں گی نا، لیکن اگر وہ اپنی بات پوری نہ کرے تو طلاق نہیں ہوگی۔ کیسے کیسے لوگ ہیں، اپنے ماں باپ سے جھگڑتے ہیں، طلاق بیوی کو دیتے ہیں۔ حیض سے پاک ہونے کے بعد جتنے دن حیض رہے اتنے دن کی نمازیں قضا کرنی ہیں۔ نمازیں قضا کرنی نہیں ہوتی، روزہ قضا کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ نے قضا ہی نہیں کرنی، اس سے کریں، اس سے اللہ نے معافی کی ہے نا، چونکہ 10 دن کا حیض ہو سکتا ہے تو 10 دن کی 50 نمازیں ہو جائیں گی تو کہاں یہ پڑھیں گی؟ روزہ تو سال میں آئیں گے نا، 8-9۔ شوہر کے مرنے کے بعد عدت اسی گھر میں گزارے جہاں رہتی ہے۔ عدت کے اندر باہر نہ جائے، باقی جو عزیز رشتہ دار ہیں وہ ان کو مل سکتے ہیں۔ اگر کسی آدمی نے طلاق دی ہے اپنی بیوی کو، اس کا خرچہ خاوند کے ذمہ ہوگا جب تک عدت کا وقت نہ گزرے۔ شادی کرنے کے بعد جو لوگ دوسرے ملک میں کمانے کے لیے چلے جاتے ہیں وہ اپنی بیوی سے کتنی دیر دور رہ سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 6 مہینے۔ ہم زیارت کے لیے جا رہے تھے، لیکن ہمیں گاڑی والے نے یہ نہیں بتایا کہ ہم مسجد جیرانہ جا رہے ہیں۔ بہرحال ہم مسجد جیرانہ گئے، پھر واپسی پر ہم نے رومال کو احرام کی طرح باندھ کے عمرہ کر لیا، ٹھیک ہو گیا، کوئی بات نہیں، نہ کرتے تب بھی کوئی ضروری نہیں، جیرانہ میقات تو ہے نہیں۔ میری تائی اماں اور میری کزن جو چل نہیں سکتی، بیچاری معذور ہے، ہاں ان کے لیے عمرہ کریں۔ میرا ایک بیٹا ہے محمد احمد فیاض، تو اللہ اس کو صحت طاقت عطا فرمائے۔ میری 2 دینی ضروریات ہیں اور ایک میرا بچہ بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے اور آپ کی دینی ضروریات اللہ پوری کرے۔ احرام کی حالت میں ہم نے دھوپ والی اینک لگا لی، کوئی حرج نہیں۔ دوسرا عمرہ ہو یا پہلا ہو یا تیسرا ہو، عورت ہو یا مرد ہو، اس کو لازماً میقات والی جگہ جانا ہوگا۔ قرض کی وصولی کے لیے کوئی وظیفہ بتائے، میرا تو لوگ دیتے نہیں۔ آپ مجھے میرا وصول کر دیں، میں آپ کو آپ کا وصول کر دوں گا، کیا کریں؟ بہرحال یہی ہے کہ دعا مانگیں اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے، مانگتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں
ایسا جذبہ پیدا کرے کہ وہ ہمارا حق دے دیں۔ عمرے پر جو لوگ آئے ہیں یا حج پہ آئے ہیں، مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پوری، میرا بھائی 40 نمازیں پوری کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، افضل ہے کہ موقع ملے تو 40 نمازیں پوری کرو، ورنہ ایک نماز پڑھ کے بھی چلے جاؤ۔ اللہ ہماری جائز تمنائیں پوری فرمائے، آمین۔ میں نے قرآن پاک حفظ کرنے کا ارادہ کیا ہے، اللہ تو نصیب کرے۔ میرا بھائی بیمار ہے، اللہ شفا دے۔ میرا بھائی بیٹے کا نام عبدالہادی ہے، ہم نے دین پور شریف والے شیخ کی نسبت سے، ان کا نام تھا نا حضرت عبدالہادی، اللہ پاک اس کو اس کا تابع بنائے، صالح بنائے، عالم بنائے۔ والد صاحب کی صحت کے لیے اللہ ہر بیمار کو اللہ شفا عطا فرمائے۔ جلال پور میں علماء کی سرپرستی میں ماہانہ درس قرآن کا آغاز کیا گیا ہے، اللہ کامیاب فرمائے۔ اس وقت تک 17 مسجدوں میں یہ کام شروع ہو گیا ہے، اللہ کرے سارے پاکستان کی مسجدوں میں ہو جائے۔ میں عمرے پہ آیا ہوں، میرے بھائی نہیں آ سکے، ان کے لیے آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ ایم اشرف بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری والدہ بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہم نے احرام پہن کے عمرہ کیا، عمرہ کر کے کھول دیا، غسل کر لیا، تو اب وہی احرام پہن کے دوبارہ ہم کر سکتے ہیں۔ ایک شخص مکے میں کام کرتا ہے، مدینہ زیارت کے لیے گیا ہے، اس نے عمرہ نہیں کیا، طواف کر کے پاکستان جائے تو ٹھیک ہے، اس کو عمرہ کرنا تو کوئی ضروری نہیں جو مکے میں رہتا ہو۔ اگر کسی ملک سے باہر جائے طواف الوداع صرف طواف کرے گا۔ عصر کی نماز کے بعد حنفی مسلک میں نفل نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ طواف کے دوران کعبۃ اللہ کو نہ دیکھیں بلکہ نظر نیچے رکھیں۔ نماز کی حالت میں بھی کعبے کو نہ دیکھیں، نظر سجدے کی جگہ پہ رکھیں۔ میں نے پاکستان سے آیا ہوں، میری نیت ہے 2 مہینے رہنے کی، بس اب آپ مسافر نہیں رہے، نماز پوری پڑھیں۔ ہم نے عمرہ کیا ہے، گنج نہیں کرایا، ٹک لگائے، اگر ٹک سارے سر پہ لگائے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ دم پڑ گئی۔ لاٹھی پکڑنا بالکل جائز ہے، سنت ہے۔ میرا بیٹا تھا 11 مہینے کا، فوت ہو گیا، اللہ آپ کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ انڈیا کے تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے۔ کم عمر بچے جو ہیں ان کے لیے نفل پڑھنا ضروری نہیں عمرے میں، اور نہ بوسہ دینا ضروری ہے۔ زاہد مجید نے سرگودے سے سلام کہا ہے، وعلیہ السلام۔ جو عورتیں پاکستان سے بغیر محرم کے آتی ہیں، اور یا پھر جو ایجنٹ ہیں وہ کسی کے ساتھ اس کو محرم بنا، ان کا عمرہ نہیں ہوتا۔ کاروبار میں برکت کے لیے استغفار زیادہ پڑھیں۔ زمزم کے پانی میں اور پانی ملا دیں، اور ملا دیں، لیکن سب کو زمزم تو نہ کہیں نا، زمزم زمزم ہے، اور نہ ملائیں، تھوڑا تھوڑا دے دیں۔
بہرحال آپ اپنی خاوند کی طرف سے مشکل میں ہیں تو اس کا علاج یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھو، اور اس کے بعد اللہ کا نام ہے یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود، ایک تسبیح پڑھ کے اس کو دم کیا کرو کہ اللہ اس کو ہدایت دے، ٹھیک ہو جائے گا۔ حرم کے باہر بعض لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو کھانا تقسیم کرتے ہیں، اگر آپ غریب ہیں، مستحق ہیں تو کھا لیا کریں، نہیں ہے تو نہ لیا کریں۔ تعویذ پہننا جو ہے اس کے بجائے پڑھ کے دم کرنا زیادہ بہتر ہے۔ وہ ایک پیر تھا ہمارے علاقے کا، اب تو مدت ہو گئی نہیں آیا ہے، وہ ایک دن آیا تو مجھے کہنے لگا مکی صاحب دیکھیے ہماری کرامت۔ میں نے کہا کیا کرامت بھائی؟ انہوں نے کہا تم تعویذ سے لڑتے تھے نا، اب تم نے بھی گلے میں تعویذ ڈالا ہوا ہے، اب سب لوگوں نے تعویذ ڈالے ہوئے ہیں گلے میں۔ میں نے کہا دیکھیں ہماری کرامت لگ گئی ہے کہ نہیں لگ گئی؟ عمرے کے بعد اپنے بال مشین سے کاٹ سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی دل میں سوچے تو طلاق ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی۔ بوٹ پہن کر حالت احرام میں ہوٹل سے مسجد حرام آ گیا، کوئی بات نہیں۔ میں انڈیا سے ہوں، میری بیٹی حمل سے ہے، اللہ بیوی حمل سے ہے، اللہ پاک جو بھی خیر ہو تمہارے لیے وہ اولاد عطا فرمائیں۔ اگر حنفی مسلک میں مسجد الحرام میں دوسری جماعت کرنی ہو تو اس جگہ سے ہٹ کے دوسری جگہ کریں۔ نماز کھڑی ہو جاتی ہے، لوگ راستے میں نماز پڑھتے ہیں، راستہ نہیں روکنا چاہیے ورنہ گناہ ہوگا۔ جن لوگوں کی شادی نہیں ہوئی ایسا اللہ آسان کر دے۔ کسی کو جنات کا اثر ہے تو وہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کرے، اور نہ کر سکے تو سنا کرے، تو انشاءاللہ جلدی وہ شیطان بھاگ جائے گا۔ اگر ہم نے عمرہ نہ کرنا ہو ویسے احرام پان کے طواف کے چلے جائیں، ٹھیک ہے، اللہ قبول کرے۔ اللہ بہرحال شریعت میں تو نہیں کہہ سکتا کہ جھوٹ بولو، لیکن چونکہ مجبوریاں ہیں، لوگوں نے جانا ہے، ٹائم نہیں ہے، طواف کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے کر لیں۔ اگر عورت عمرے پہ آئے تو چوٹ لگ جائے، اللہ معاف کرے، کوئی حرج نہیں ہوتا۔ جس کو چوٹ لگے اس کو یہ تو نہیں کہ جرمانہ بھی کیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، اللہم انا نعوذ بک من شر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انا نعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انت المستعان وعلیک البلاغ، انت المستعان وعلیک البلاغ، انت المستعان وعلیک البلاغ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یا اللہ تمام آنے والوں کی حاضری منظور فرما، یا اللہ تمام آنے والوں کی دعائیں منظور فرما، یا اللہ پاکستان پر ہر قسم کے شیطانی حملوں سے حفاظت فرما، یا اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، حرمین شریفین کی محبت نصیب فرما، حضور پاک کی محبت نصیب فرما، صحابہ کی محبت نصیب فرما، اہل بیت کی محبت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين۔